اس ٹائم جس کا نام سب سے زیادہ چل رہا ہے وہ ہے مسٹر پتلو. کیا یہ لوگوں کی بیٹیوں کو نچواتا ہے اس بات کا لیڈر بنایا ہے؟ مسٹر پتلو سے یہ پوچھیں کہ یہیں پہ اس کی بہن ہے, یہیں پہ اس کی بیوی ہو یا اس کے گھر کا کوئی بھی فرد ہو اور اس کا دل مچل رہا ہو ڈانس کرنے کے لیے, تو کیا وہ ڈانس کروائے گا؟ ہمارا اسلام ایسا مذہب ہے جو عورت کو ہر رشتے میں محفوظ کرتا ہے. پھر وہ لائیو ویڈیو پہ اتنی بیہودہ باتیں, سر یہ تو اسلام کیا, یہ کسی جگہ پہ بھی جائز نہیں ہے. جو لائیو اس ٹائم کلچر کیا جا رہا ہے اب یہ نہیں چلے گا. اور میسج یہ دوں گا کہ خدا را اپنے باپ, اپنے بھائی, اپنے معاشرے کو, اور سب سے بڑے ہم اس نبی کے امتی ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے کائنات بنی. آج جو بچیاں لائیو ویڈیو کر رہی ہیں, کل ان کی بچیاں نہ جانے کیا کچھ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عثمان زیب. ٹک ٹاک لائیو کے بارے میں باتیں چل رہی ہیں. 2 لڑکیاں جن سے انویسٹیگیشن کی گئی ہے اور ان سے پوچھا گیا ہے کہ ٹک ٹاک کے اوپر آپ نازیبا حرکتیں کیوں کرتی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران صاحب. عمران صاحب سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ ٹک ٹاک پہ اتنا زیادہ پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے اور یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ سر جی, ٹک ٹاک کو باقاعدہ جو لائیو ٹک ٹاک ہے جس میں بے حیائی, ورگر باتیں اور اس طرح کی چیزوں کو پروموٹ کرنا, یہ ایک پورا پیچھے نیٹ ورک ہے. ٹھیک ہے, جو پیسہ بھی لگا رہا ہے, جو اس کو پروموٹ بھی کر رہا ہے, اور جو گفٹنگ کی شکل میں دیتا ہے. یہ گفٹنگ کی شکل چاہے وہ بلیک کو وائٹ کرنے کی غرض سے کی جا رہی ہے, چاہے اس غلط کام کو پروموٹ کرنے کے لیے کی جا رہی ہے, یہ باقاعدہ ایک مافیا ہے جو اس کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہا ہے. اچھا چلیں, پیسہ تو آ گیا, لیکن یہ بیہودہ حرکتیں کیوں کی جاتی ہیں؟ کیا کنٹینٹ یہی ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے؟ سر دیکھیں, جو ہمارا بر صغیر پاک و ہند ہے نا, یہ ایک بنیاد ہے. چاہے آپ انڈیا میں چلے جائیں, چاہے آپ بنگلہ دیش چلے جائیں, چاہے پاکستان. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہمیں ایک کلچر میں سکھایا گیا شروع سے کہ عورت پردے میں اچھی لگتی ہے, عورت کی یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے. بالکل ایسی ہے. ان لوگوں نے کیا کیا, ان لوگوں نے ہمارے اندر اس چیز کو کمزوری جانا. انہوں نے کہا یار لوگ کو یہ چیز نظر نہیں آ رہی, اس کو اب باہر نکالو. ٹھیک ہے, اس کے لیے انہوں نے کیا استعمال کیا, پیسے کا. ٹھیک ہے, جو پیسہ بڑھتا جا رہا ہے, ہر 10ویں 15ویں گھر میں سے ایک فیملی نکلتی ہے. پہلے صرف یہ تھا وہ لڑکیاں چھپ چھپا کے یہ کام کر رہی تھی, لڑکے چھپ چھپا کے کر رہے تھے. اب نہیں ہے, اب ادھر بیوی بیٹھی ہے, ساتھ میاں بیٹھا ہوا ہے. بالکل ایسے ہی. ادھر بہن بیٹھی ہوئی ہے, ساتھ بھائی بیٹھا ہوا ہے. صحیح ہے. کیوں؟ ان کو پتا چل گیا بھائی یہ کام کریں گے تو پیسہ آئے گا. اچھا, اس میں اب ہمارے دیہات بہت انوالو ہیں. اچھا, دیہاتوں تک بھی پہنچ گئی کہانی. یہ دیہاتوں میں کیا ہے, دیکھیں دیہاتوں میں عام فہم لوگوں کو ہر گھر میں ہر چیز کا نہیں پتا ہے. ایسا ہی. لیکن اب وہ لوگ زیادہ اس میں انوالو ہونا شروع ہو گئے. آپ دیکھ لیں جتنی ویڈیوز میں وہ ایک لڑکی ہے علیزے, اب وہ لڑکی ایک گاؤں کی لڑکی تھی. اچھا, پھر ایک کسی کو اٹھا کے پروموٹ کیوں کرتے ہیں؟ ان کو پتا ہے کہ اگر 10 لاکھ کی آبادی میں ہم نے 10 بندوں کو پروموٹ کیا تو جو پیچھے 9,99,990 لوگ ہیں وہ آٹومیٹکلی اس پٹڑی پہ چل جائیں گے. بالکل ایسے ہے. اور یہ معاشرے کی روش کو خراب کر دیں گے. بالکل ایسے. اور یہی بنیادی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس کام کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں زیادہ کردار کس کا ہے؟ سر دیکھیں, جو جہاں تک کردار کی بات ہے نا, جو لائیو ویڈیو ڈانسنگ کلچر یہ چیز, دیکھیں پاکستان کے حوالے سے بات کی جائے تو بہت سے لوگ تھے, لیکن اس ٹائم جس کا نام سب سے زیادہ چل رہا ہے وہ ہے مسٹر پتلو, جسے لیڈر کے نام سے مخاطب کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, میرا پہلا سوال تو یہ ہے معاشرے سے کہ کس بات کا اس کو لیڈر بنایا گیا ہے؟ کیا یہ لوگوں کی بیٹیوں کو نچواتا ہے اس بات کا لیڈر بنایا ہے؟ کیا یہ لوگوں کی بیٹیوں سے بیہودہ حرکتیں اور پنشمنٹ کے نام پہ غلط کام کرواتا ہے, اس چیز پہ اس کو لیڈر بنایا گیا؟ اس کے وہ پتلو تو یہ بات بولتے ہیں, ابھی ریسنٹ ایک پوڈ کاسٹ میں بولا تھا, اس نے بولا تھا کہ میں میچز کھیلتا ہی نہیں ہوں پاکستان کی سائڈ پہ, میں اپنے میچز باہر گوروں کے ساتھ کھیلتا ہوں, وہاں سے پیسے کماتا ہوں. جب میری ویورشپ کم ہو جاتی ہے 10,000 سے کم, تو پھر میں چھوٹے میچز لگاتا ہوں, اور چھوٹے میچز میں اس لیے لگاتا ہوں جو چھوٹا ہوسٹ ہے اس کو میں پروموٹ
प्रमोट कर सकूं, ताकि उनके साथ मैचेस हों, उनको भी लोग पहचानें। और दूसरा ये बात बोलता है, कहते हैं जो लड़की नाचती है ना, नाचती है, वो खुद नाचती है। मैं 3 ऑप्शन देता हूँ, जिसमें होता है कि या डांस कर लो या कुछ चेहरे पे लगा लो, इसी तरह तीसरी कुछ है। वो कहते हैं मैंने किसी लड़की को बोला नहीं कि आपने डांस करना है। अब इसका मुझे जवाब दीजिएगा, आपने सवाल तो कर दिया ना। मिस्टर पतलू से ये पूछें कि यहीं पे इसकी बहन है, यहीं पे इसकी बीवी हो, या इसके घर का कोई भी फर्द हो और उसका दिल मचल रहा हो डांस करने के लिए, तो क्या वो डांस करवाएगा? ना, कभी नहीं करवाएगा। अब नहीं तो उससे कभी नहीं करवाएगा। देखें सर, ये बात गलत है कि आप ये कहें। इस तरह तो हमारे माशरे में बहुत से घरों में ऐसी बच्चियां हैं जो बहुत कुछ करना चाहती हैं। अच्छा, ये 8 साल से लेकर 20 साल की बच्चियां जो हैं, वो क्या गैर महफूज नहीं है? सर देखें, सिर्फ गैर महफूज तो लफ्ज छोटा है। इस वक्त जो हमारे माशरे में रविश चल रही है, अगर यही ट्रेंड चलता रहा, जो मुझे लग रहा है अब ज्यादा टाइम नहीं चलेगा। बिल्कुल। क्यों? इदारे हरकत में आ गए, अदारे हरकत में आ चुके हैं। लेकिन अगर अदारे हरकत में नहीं आते हैं, कुछ टाइम देते हैं इनको, तो याद रखिएगा ये माशरा बहुत जल्द बहुत गलत रविश पे चला जाएगा। ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये जो स्लोगन है, आपको नहीं लगता कि अब लाइव पे भी यही सूरत हाल होगी है? सर देखें, ये आज से 4-5 साल पहले बाकायदा तौर पे इंडोज किया गया, और उसके देखें, उसके आज सम्राट सामने आ रहे हैं। मैं सम्राट का लफ्ज़ इसलिए कह रहा हूँ कि ये बगैरत लोगों के लिए, कि उनको जो सम्राट चाहिए थे वो आना शुरू हो गए। देखिए, ये बगैरती है ना बेसिकली। देखें, हमारा इस्लाम ऐसा मज़हब है जो औरत को हर रिश्ते में महफूज करता है। अगर सबसे पहले एक बेटी होती है, उसको वालिद की शक्ल में अल्लाह ने मुआफ़िज़ दिया हुआ है, बिल्कुल दिया, और खर्च देने के लिए सरप्रस्त भी दिया हुआ है। बिल्कुल ऐसे है। वही बच्ची बड़ी होती है, कॉलेज स्कूल के जाने के काबिल होती है, उसको भाई की शक्ल में अल्लाह ने मुआफ़िज़ दे दिया। बिल्कुल दे दिया। स्कूल भी लेके जाता है, स्कूल से लाता भी है, सब कुछ उसकी देखता है। बिल्कुल सब कुछ। अच्छा, वही लड़की जवान होती है, उसको खामन की शक्ल में मुआफ़िज़ दे दिया। बिल्कुल दे दिया। वही लड़की माँ बनती है, तो उसको बेटे की शक्ल में मुआफ़िज़ दे दिया। बिल्कुल दे दिया। अल्लाह पाक ने, देखें, मुझे बताएं किस जगह पे औरत को अकेला छोड़ा? कहीं पे अकेला नहीं छोड़ा। लेकिन आज की औरत जो मेरी मर्जी के नारे लगा रही है, ये वो मर्जी चाहती है, वो चाहती है कि ये चंद लड़कियां हैं, सुने, वो चाहती है कि पहले मैं ऑफिस में जाऊं, बॉस के जूते चाटूं। सीधी सी बात है ना, ऑफिस में कोई भी जाती है लड़की, तो क्या उसको सारा कुछ उधर कुर्सी पे दिया जाता है? नहीं। मेहनत करती है ना, कभी ऑफिस का काम करेगी, ऑफिस के बॉस की बातें मानेगी, सेक्रेटरी है तो उसके सारे काम करेगी, तभी उसको कुछ मिलता है ना। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, फिर घर आती है, तो घर में अगर खामद उससे सिर्फ 3 टाइम का खाना, ये चीजें रिक्वायरमेंट करता है, तो ये गलत है। बिल्कुल सही है। उसके रिटर्न में उसको कहता है कि भाई तू घर की 4 दीवारी में रह, तुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं, मैं तो ये सब कुछ प्रोवाइड करूंगा। बिल्कुल ऐसी है। तो मैं तो नहीं, मेरा असर को देख लेना, सरप्राइज नहीं था तो क्या हुआ? 9 महीने 9 माह उसकी लाश पड़ी है। अल्लाह माफ करे, ये इबरत की बात है, ये बहुत सी बच्चियों के लिए सबक है कि जो देखे, बाप उसका सफेरी था, डॉक्टर था, भाई डॉक्टर थे, वो नहीं चाहते थे, लेकिन ये एक अलग चैप्टर चला जाता है। लेकिन ये कि मर्द का होना जरूरी है जी। अच्छा, इस्लाम में मर्द और औरत का फ्री होना जायज है गैर महरम का? सर देखें, ये जो लाइव पे चल रहा है ना, मैंने आपसे एक बात पूछी है, किसी भी ख़ानदानी बंदे को पता कर लें, गैर महरम को तो छोड़ देना, गैर महरम से तो बात करना अलहाई नाजायज़ है। एक जवान लड़की भाई के सामने बैठ के बेहुदा बात कर सकती है? नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। तो सर फिर वो लाइव वीडियो पे इतनी बेहुदा बातें, सर ये तो इस्लाम क्या, ये किसी जगह पे भी जायज़ नहीं है। आप अंग्रेज़ों के पास चले जाएं। अच्छा, मुझे बात बताएं, ये जो टिकटॉक है, ये फेसबुक है, यही चीज़ें, इनमें आप पूरा स्क्रॉलिंग करें, उसमें आपको बरसगीर ज्यादा इन्वॉल्व नजर आएगा, वो लोग कम नजर आएंगे। वो लोग कम नजर आएंगे। हमारा अगर 100 बंदा बैठा हुआ है तो उनका एक है। बिल्कुल ऐसे ही, शायद 100 और 1 का मुआवजा हो शायद। मुझे बताएं उस्मान साहब, जो ट्विटर का बानी है एलन मस्क, उससे ना एक प्रोग्राम में सवाल किया गया कि आप ये बताएं कि आप खुद इसको कितना यूज करते हैं। अच्छा। उसने कहा कि ज्यादा बात छोड़ें, ये जो 24 घंटे गुजरे हैं इसका डेटा मेरा चेक कर लें, मैंने चंद सेकंड इस्तेमाल किया होगा। अच्छा। और हमारे पाकिस्तानी, हमारे इंडियन, हमारे भाई हैं सारे, हम देखिए, हम उनके खैर ख्वाह हैं, तो ये बात कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि ये इस्तेमाल करें, लेकिन अच्छा करें। अच्छा, हमारी बच्चियां काम करें, हम भी चाहते हैं हमारी बच्चियां काम करें, लेकिन पॉजिटिव करें ना सर।
بہت سارے چائنا کو دیکھیں, جاپان کو دیکھیں, ان کے بچے کدھر جا رہے ہیں. اچھا چائنا نے ٹک ٹاک پہ پاکستان کو لگا دیا, خود وہ لوگ یوز ہی نہیں کرتے, وہاں پہ دوسری ایپ چل رہی ہے. یہی بات ہے سر, اور پاکستانیوں کو پیسہ کما رہے ہیں نا. جو لائف اس ٹائم کلچر کیا جا رہا ہے اب یہ نہیں چلے گا عثمان بھائی. میں آپ کو 2 ٹوک بات بتا رہا ہوں. کیوں؟ آپ نے شروع میں ایک بات کر دی کہ لڑکیاں 2 پکڑی گئی ہیں, ان سے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. وہ جو ورگر باتیں کرتی تھی, جو بیہودہ حرکتیں کر کے ویڈیوز بناتی تھی, ان سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے. اور یہ اب جیسے ڈکی کا ایک معاملہ آیا, آپ نے دیکھا ہوگا, اس سے کئی یوٹیوبر کو اب الرٹ ہو گیا, بالکل الرٹ ہو گئے. ایسے ہی یہ 2 لڑکیوں کو ان لوگوں کو تنبیہ کرنے کے لیے کیا گیا کہ بھائی اب آپ سنبھل جاؤ. بالکل, یہ لڑکیاں ابھی سامنے نہیں ہیں, ہم لوگ ابھی نام اس لیے نہیں لیں گے, جب وہ سامنے آئے گی ہم لوگ نام لے لیں گے. لیکن یہاں پہ آپ تھوڑا سا رکنا چاہیے. اب آپ لائیو پہ بھی بیٹھو, ٹک ٹاک پہ ویڈیو بھی بناؤ, کسی کو ٹارگٹ بھی کرو تو آپ سوچ سمجھ کے کرو گے. پیکا ایکٹ بھی آ چکا ہے, اور اس کے علاوہ جو NCC آئی ہے اس نے یہ بات کلیئر بول دی ہے کہ ابھی ہم لائیو پہ ورکنگ کریں گے, ہم نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے. لاسٹ کیا میسج دیں گے سر؟ میں آپ کو صرف اور صرف لاسٹ میں یہ کہوں گا کہ آپ کے توسط سے یہ کہوں گا کہ وہ لوگ جو لائیو پہ لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو نچاتے ہیں, ہم ان کے لیے یہ باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں بیٹھ کے ہم یہ جہاد کر رہے ہیں. بالکل ایسے. اگر یہ کسی کو برا لگتا ہے تو برا لگے, ہمیں نہ اس سے فین فالوئنگ چاہیے نہ کچھ چاہیے. اور میسج یہ دوں گا کہ خدا را اپنے باپ, اپنے بھائی, اپنے معاشرے کو, اور سب سے بڑے ہم اس نبی کے امتی ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جن کے لیے کائنات بنی. فرمایا کہ اگر آپ نہ ہوتے تو یہ 2 جہاں نہ ہوتے, اگر آپ نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتی. بالکل صحیح ہے. انہوں نے الحمدللہ ہمیں جو درس دیا ہے, ہم نے اس درس پہ عمل کرنا ہے. کیونکہ اگر دنیا اور آخرت بنانی ہے تو جو ضابطہ حیات اللہ اور اس کے نبی نے قرآن کے ذریعے ہمیں دے دی ہے, اگر اس پہ عمل کریں گے تو دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب. بالکل. اگر نہیں کریں گے تو آج جو بچیاں لائیو ویڈیو کر رہی ہیں, کل ان کی بچیاں نہ جانے کیا کچھ کریں گی. بالکل عمران صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے بڑی اچھی باتیں کی. ویورز کامنٹ سیکشن میں آپ نے بھی اپنی رائے ضرور دینی ہے, اور خاص طور پہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں اگر وہ کسی بھی نیگیٹو ایکٹیویٹی میں ملوث ہیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.